السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہوا ہے علم حدیث، بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری علم حدیث سے متعلق جانکاری مجھے اور آپ کو کرنی ضروری ہے، لازم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے جنہوں نے یہ احادیث کو جمع کیا اور ان کی زندگی کھپا دی؟ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے، بہت لمبا سفر کرتے تھے، دن رات کی محنت ہوتی تھی، تب کہیں جا کر ایک حدیث ان کو ملتی تھی اور اس کے تعلق سے تحقیق کرتے تھے کہ یہ حدیث مضبوط ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، کیا ہے، اس تعلق سے تحقیق کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے اس کو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ اس علم کے حصول کے لیے اس وقت جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ چنانچہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان کے ایک شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ اس بخارا کا تعلق ماوراء النہر کے علاقے سے ہے، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان ایک دریا آتا ہے۔ جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہر کے پار سے، اسی طرح ہمارے اکابر نے بھی اس علاقے کا نام ماوراء النہر رکھا کہ نہر کے پار سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علماء ماوراء النہر میں سے ہیں۔ ان کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی عمر میں بینائی ختم ہو گئی تھی، پھر ان کی والدہ ماجدہ نے ان کے لیے بہت دعائیں کی اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور مانگا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اس خواب میں ان کو یہ بشارت ملی کہ ان کی بینائی کو لوٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ جب خواب سے بیدار ہوئیں تو اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹا دی تھی۔ اس وقت تو ماں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا کتنا بڑا انسان بنے گا۔ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس دنیا میں یتیم کو ہی در یتیم بنایا جاتا ہے۔ دنیا جن کو بے سہارا سمجھتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ان کے بڑے بھائی کا نام احمد بن اسماعیل تھا۔ پہلے ان کے زیر تربیت رہے اور والدہ ماجدہ بھی بہت تربیت کرتی تھیں۔ 16 سال کی عمر میں
اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس عمر میں ہی آپ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، حتیٰ کہ ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں بھی 16 سال کی عمر میں ان کو یاد ہو گئی تھیں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں علماء عرب سے بھی حدیث پاک کا علم حاصل کیا اور وہاں کافی عرصہ مقیم بھی رہے۔ علم حدیث کے حصول کے لیے آپ نے بہت سفر کیے، خراساں، عراق، حجاز، شام، مصر، بغداد، بصرہ اور کوفہ کے علماء سے علم حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اتنی مرتبہ کوفہ گیا کہ مجھے گنتی بھی یاد نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1800 اساتذہ سے علم حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ سے دین کی خدمت کا کام بھی خوب لیا۔ آپ کے شاگرد بڑے بڑے محدثین بنے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا، چنانچہ انہوں نے کتاب التاریخ 18 سال کی عمر میں لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بخاری شریف کی احادیث 90,000 شاگردوں کو پڑھائیں۔ اب آپ سوچیں کہ آج کل ایک استاد زندگی میں چند 100 بچوں کو پڑھاتا ہے، زیادہ زور لگا لے تو 1000-2000 بچوں کو پڑھا سکتا ہے۔ انہوں نے 90,000 طلباء کو خود یہ احادیث پڑھائیں۔ آپ اپنے زمانے میں حافظ الحدیث مشہور تھے، یعنی تمام احادیث کو حفظ کر لیا تھا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں کے علماء نے یہ بات بہت مشہور کر دی کہ جناب حافظ الحدیث آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں حافظ الحدیث کا بڑا مقام ہوتا تھا۔ ایسی شخصیت جس کو 5 لاکھ احادیث یاد ہوں اسے حافظ الحدیث کہا جاتا تھا۔ عمر بھی کم تھی مگر مرتبہ بڑا تھا۔ جب لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ حافظ الحدیث ہیں تو کچھ تنقیدی نظر رکھنے والے علماء نے سوچا کہ ان کا امتحان لیا جائے کہ واقعی یہ حافظ الحدیث کے معیار پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر یہ پروگرام بنایا کہ 10 بندے تیار کرو اور ہر بندہ ان سے 10 احادیث کے بارے میں سوال کرے، یعنی ٹوٹل 100 احادیث بھی کون سی، متن کہیں سے اور سند کہیں سے، اس طرح کا امتحان لیا جاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت کو اپنے ہاں بلا کر کہا کہ آپ حافظ الحدیث ہیں اور مہربانی فرما کر ہمیں کچھ حدیثیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، جناب میں ایک حدیث پاک سنی ہے، کیا آپ تک یہ بات پہنچی ہے؟ اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے کوئی غلطی تھی۔ امام صاحب نے سن کر فرمایا لا، یعنی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا دوسری حدیث سنیں، تو انہوں نے سنائی۔ آپ نے سن کر فرمایا لا، یعنی نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری حدیث سنائی، آپ نے فرمایا لا۔ اس طرح انہوں نے 10 حدیثیں پوچھی اور آپ نے ان کے جواب میں لا کہا۔
پھر دوسرا بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے 10 حدیثیں پوچھیں اور آپ نے ان کے جواب میں لا کہا. انہوں نے اسی طرح 10 بندوں نے حدیثیں بیان کی. ذرا سوچیں کہ ان لوگوں نے کتنا نفسیاتی پریشر ڈالا کہ ایک طرف حافظ الحدیث کی مشہوری اور دوسری طرف سے یہ بات پر لا سن رہے ہیں. چنانچہ عام سننے والے بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیسا حافظ ہے جس کو آتا کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ نے ان کی 100 حدیثوں پر لا ہی کہا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دیکھیں پہلے بندے نے جو پہلی حدیث بیان کی اس نے یوں پڑھا اور اس میں یہ غلطی ہے. پھر آپ نے صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ وہ حدیث پاک سنائی. اسی طرح اس کی بیان کردہ 10 احادیث سنائیں، ان کی غلطیاں بتائیں اور پھر صحیح سند اور متن کی غلطیاں دور کر کے احادیث بیان کی. پھر دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی، پھر تیسرے کی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی. بالآخر ان 100 احادیث کو آپ نے صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ سنا دیا. علماء لکھتے ہیں کہ 100 احادیث کا سنا دینا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. مزے کی بات تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے باتیں پوچھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ سن کر وہ باتیں بھی یاد رہیں اور ان کی ترتیب بھی یاد رہی. یہ کتنی عجیب بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو رجال الحدیث کہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عشق عطا کیا تھا کہ اس محبت میں ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو زبانی یاد کیا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں احادیث یاد کی. ذہن میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں لکھی. یعنی ہر تالیف کا کوئی سبب ہوتا ہے. اس کی تالیف کا کیا سبب تھا؟ اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں. انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے استاد ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا. حضرت مولانا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تعبیر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے علم حدیث میں تنقیح کا کام لیں گے، یعنی آپ اس کی صفائی کریں گے اور کھرے کھوٹے کو جدا کریں گے. واقعی اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا ہی کام لیا کہ انہوں نے بخاری شریف کی تالیف کی. اس کتاب کو اصح کتاب بعد کتاب اللہ جو ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا گیا. تو یہ خواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تالیف کا سبب بنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مدینہ طیبہ میں لکھی. ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرمایا کرتے تھے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے. اتنا ادب اور اتنا تقوی پھر اللہ رب العزت قبولیت بھی عطا فرما دیتے ہیں. اس کتاب کے اندر کل احادیث کتنی ہیں اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں کل احادیث 6 لاکھ ہیں. ان میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7,500 احادیث کو جمع فرمایا ہے.
اگر مقررات کو الگ کر دیا جائے تو 3500 احادیث بنتی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی کل روایات 9000 ہیں۔ اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 2500 احادیث بنتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدیث کے روات کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ سخت تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ ایک تو راوی کو عادل ہونا چاہیے، ثقہ ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اور اس کو وہ احادیث یاد بھی ہونی چاہیے۔ یہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ آتی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حافظ بھی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا اپنے استاد سے ملنا، ان سے پڑھنا، یعنی تعلیم و تعلم حاصل کرنے کے لیے سفر میں یا حضر میں یہ ثابت ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی کا اپنے استاد کے ساتھ ملنا ثابت نہیں ہوتا تھا تو وہ اس حدیث پاک نہیں لیا کرتے تھے کہ اس کی یہ سند متصل نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان شرائط کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے صحیح احادیث کو یکجا کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی محبت کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی یاد رکھتے تھے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کی باتیں یاد رکھتی ہیں۔ آپ کی ماں کو دیکھ لیں، وہ اپنے بچے کی باتیں سنانا شروع کرے گی تو نان اسٹاپ سناتی جائے گی۔ سننے والے تو بیزار ہو جائیں گے، لیکن وہ تنگ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس کو بچے کی ادائیں بہت یاد آتی ہیں کہ کس موقع پر اس نے کیا کہا، کیا کیا۔ تو جس طرح محبت کی وجہ سے ماں کو بچے کی ادائیں بھی یاد ہوتی ہیں اور باتیں بھی یاد ہوتی ہیں، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی یاد تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی یاد تھیں۔ اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے محافظ بن گئے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ جو سنتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم کاغذوں پر نوٹس بنا لیتے ہیں، اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض حضرات اپنے نوٹس بنا لیتے تھے، اس لیے ان کے پاس اپنے صحائف کے تھے اور فارغ وقت میں بیٹھ کر وہ نوٹس پڑھا کرتے تھے اور احادیث کو دہرایا کرتے تھے۔ گویا احادیث مبارکہ لکھنے کا سلسلہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن ایک ہوتا ہے باضابطہ اور سرکاری طور پر کسی کام کو کروانا، تو یہ کام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کروایا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس وقت تو لوگوں کو یاد ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ان کے اولادوں کو اتنی باتیں یاد نہ ہوں، تو بہتر ہے کہ اس کو ابھی محفوظ کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وقت کے ایک بڑے محدث ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یکجا کرنے کا کام کریں۔ تو سرکاری اور مرکزی سطح پر تدوین حدیث کا یہ پہلا قدم تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث لکھنے کا کام شروع کیا۔
اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الفیہ میں چند اشعار میں بھی بیان کیا ہے. الفیہ 1000 اشعار کو کہتے ہیں. اس الفیہ میں انہوں نے چند اشعار میں تاریخ تدوین حدیث بیان کی ہے. وہ فرماتے ہیں اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب امر لہ عمر. پہلے جامع الحدیث ابن شہاب تھے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا. اور دوسرے شعر میں انہوں نے کہا کہ اور پھر اس کو ابواب کی شکل میں سب سے پہلے جمع کرنے والی محدثین کی ایک جماعت تھی. اور ایک تیسرے شعر میں کہا کہ جیسے ابن جرجیح، ہشام، مالک، معمر اور ابن مبارک، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر اس کو ابواب میں اکٹھا کر دیا. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تمام احادیث کو کاغذ پر لکھ دینا، اور ایک ہوتا ہے ان کو ترتیب کے ساتھ لکھنا، اور پھر ہر باب کی احادیث کو یکجا کر دینا. یہ کام محدثین کی اس جماعت نے کیا. آگے فرماتے ہیں وہ اول الجامع بالاختصار علی الصحیح فقط البخاری، اور پھر اس کو اور زیادہ اچھے انداز سے فقط امام بخاری نے جمع کیا. ایک شعر کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف صحت کے اعتبار سے مسلم شریف سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تدوین حدیث کا یہ مرحلہ پورا کروایا، اور اس علم کو اللہ رب العزت نے کتابوں میں محفوظ کروا دیا. اس کی برکت سے آج ہم بھی یہاں موجود ہیں، اور اس وقت بھی ہم ان کتابوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو پڑھ سکتے ہیں اور ان پر عمل بھی کر سکتے ہیں. مختلف محدثین نے حدیث شریف کی مختلف کتابوں کی تالیف کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف لکھی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف لکھی. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد لکھی. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی لکھی، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ لکھی. ہر تالیف کے اندر مؤلف کا ذوق شامل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے مختلف حضرات سے مختلف کتابوں کو اکٹھا کروایا تو یہ احادیث کا ایک گلدستہ بن گیا. جیسے گلدستے میں مختلف پھول ہوتے ہیں، ان کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کا سائز بھی الگ ہوتا ہے، مگر جب ملتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں. یہ صحاح ستہ کی سب کتابیں اگر یکجا کریں تو یوں سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک گلدستہ ہے. کہتے ہیں کہ ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے جدا ہوتا ہے. چنانچہ صحاح ستہ کی ہر کتاب کا انداز دوسری سے جدا اور انوکھا ہے. اب ذرا اس کی تفصیل بھی سن لیجئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلم شریف لکھی تو انہوں نے سوچا کہ حدیث پاک علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو اصول حدیث کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ حدیث کے اصول پر کون سی حدیث پورا اترتی ہے. چنانچہ انہوں نے ایک مقدمہ لکھا جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے. اس مقدمہ میں انہوں نے اصول حدیث کی تفصیل بیان فرمائی، اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے کہ جب اصول ہی سامنے نہ ہوں تو ہم کسی چیز کو پرکھ ہی نہیں سکتے. گویا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی فنی معرفت حاصل کرنے پر زور دیا.
سنن ابن ماجہ کو دیکھیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد عمل بالحدیث تھا۔ یہ عمل بالحدیث اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نہ ہو، چنانچہ انہوں نے ابتدائی ابواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ان احادیث کے ذریعے طالب علم کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آئے گی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ پھر ان احادیث پر عمل کر سکے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد فقہی ترتیب کے مطابق روایات کو جمع کرنا تھا۔ مثال کے طور پر فقہی ترتیب میں سے سب سے پہلے کتاب الصلاۃ آئے گی، کیونکہ یہ افضل علم ہے، اور نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک طہارت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ان تینوں حضرات نے کتاب الطہارت سے اپنی کتابوں کی ابتدا کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب سے جدا اور الگ طریقے سے بخاری شریف کا آغاز کیا۔ انہوں نے کتاب کی ابتدا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد احکام شریعت کی وضاحت تھا، اور احکام شریعت کی وضاحت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ علم کیسے ملا۔ یہ علم انسان کو وحی کے ذریعے سے ملا، تو اس کا خلاصہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع جو ہے چل رہا ہے، فی الحال یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھ کر، حدیث شریف کو سن کر، پڑھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو اللہ کے علم سے اور حدیث پاک کے علم سے منور و مزین فرما دے۔ پروردگار ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے والی موت، ایمان والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔